हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप तालीम। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसी तरह वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम आपकी क्लास 9 का सबक नंबर 14 कहावतों की कहानी, जिसको लिखा है गुलाम अहमद फ़रकत काकोरी ने, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले गुलाम अहमद फ़रकत काकोरी के बारे में पढ़ते हैं। ये 1910 में पैदा हुए थे और 1973 में इनकी वफ़ात हुई थी। फ़रकत काकोरी का ताल्लुक़ एक आलमी घराने से था। बचपन में ही बाप के साये से महरूम हो जाने की वजह से इब्तदाई उम्र माशी तंगी में बसर हुई, मगर तालीम हासिल करने का सिलसिला जारी रहा। यानी कि इनके बाप का, जो इनके वालिद साहब थे, इनका इंतकाल हो गया था और जो इनकी इब्तदाई उम्र थी, यानी कि जो शुरुआती उम्र थी, वो माशी तंगी, इनके पैसों की तंगियों की हालत में गुजरी, लेकिन उन्होंने तालीम का सिलसिला जारी रखा, तालीम नहीं छोड़ी। लखनऊ और अलीगढ़ की दानिशगाहों से एंग्लो अरबिक स्कूल दिल्ली में तकरीबन 30 साल तक दर्स व तदरीस के पेशे से वाबस्ता रहे। यानी कि दिल्ली में जो स्कूल है एंग्लो अरबिक, यहाँ पर तारीख यानी कि हिस्ट्री के ये उस्ताद रहे। तर्ज व मज़ा उनके ख़ास मैदान थे। वो नस्र व नज़्म दोनों में यकसा कुदरत रखते थे, दोनों में ही काफ़ी मशहूर थे। उनका तर्ज तहरीर दिलचस्प और आम फहम था। इनका शुमार उर्दू के मकबूल अदीबों में होता है। कफ़े गुल फरिश्ता, कद मचे, नारवा इनकी नस्र और शेरी मजमूए हैं। अब शुरू करते हैं ये आपका सबक कहावतों की कहानी। कहावतों की कहानी। हम रोज़मर्रा अपनी आपस की बोलचाल में ऐसी कहावतें और मुहावरे बोलते हैं जिनका मतलब तो समझ लेते हैं, मगर हमको नहीं मालूम होता ये कहावत मुहावरे किस तरह हमारी ज़बान में आए और इन्हें हम कब से बोलते चले आ रहे हैं। तुमको ये सुनकर हैरत होगी, मुहावरों और कहावतों के बाज़ ऐसी हैं जिन के पीछे बड़े दिलचस्प लतीफ़े और किस्से छुपे हुए हैं, ये शामिल है। तो कहावतें हम मुहावरे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बोलते रहते हैं, लेकिन उनके पीछे क्या होती हैं, कोई ना कोई कहानियाँ जुड़ी होती हैं। हम अपनी रोज़मर्रा की गुफ्तगू में वही मुर्गे की एक टांग बोलते हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि आदमी बस अपनी ही बात पर अड़ा रहे, चाहे हकीकत इसके खिलाफ हो। इस मकौले के पीछे जो किस्सा छुपा हुआ है वो बड़ा ही दिलचस्प है। तो एक अंग्रेज़ के यहाँ एक खानसामा ने एक मुसल्लम मुर्ग पका कर उसकी एक टांग खुद खा ली और एक अपने साहब के सामने रखने की मेज़ पर खाने की मेज़ पर रख दी। साहब ने एक टांग देखकर कहा, वल खानसामा, इस मुर्गे की एक टांग कहाँ है? हुजूर, इस मुर्गे की एक ही टांग थी, खानसामा ने जवाब दिया। इस पर साहब ने हंसी तो आई, मगर वो खामोश होकर बरामदे में खड़े टहलने लगे। बरामदे के सामने कुछ मुर्ग और मुर्गियाँ दाना चुग रही थीं। उनमें से एक मुर्गा अपने पाँव समेटे दूसरे पाँव से खड़ा था। खानसामा को अच्छा मौका मिला। इसने कहा, देखें जनाब, ये मुर्गा भी एक ही टांग का है। ये सुनकर साहब मुर्गे के पास गए और उन्होंने हुश-हुश किया। मुर्गे ने दूसरी टांग भी निकाल दी। खानसामा ये देखकर कहा, हुजूर, खाना खाते वक्त सरकार से बड़ी चूक हो गई। अगर आप इस पके हुए मुर्गे के सामने उस पके हुए मुर्गे के सामने हुश-हुश करते तो वो भी अपनी दूसरी टांग निकाल लेता। यानी कि वो खानसामा जो था अपनी बात पर अड़ा हुआ था कि मुर्गे की तो एक ही टांग थी, आप पके हुए मुर्गे के सामने भी हुश-हुश करते, वो भी इसकी तरह टांग निकाल लेता। उस वक़्त से ये फ़िक्रा ज़र्ब मिसाल बन गया। इसी तरह एक दूसरी मिसाल है, ऊँट किस कुल बैठता है। इसका मतलब ये है कि
اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے کیا ظہور میں آتا ہے اور کیا انجام نکلتا ہے۔ اس سے متعلق یہ مشہور ہے کہ ایک کمہار اور سبزی فروش نے مل کر ایک اونٹ کرائے پر لیا اور اس کے ایک ایک طرف سامان ڈال دیا۔ راستے میں سبزی بیچنے والے کی ترکاری کو اونٹ گردن موڑ کر کھانے لگا۔ یہ دیکھ کر کمہار مسکراتا رہا۔ جب اونٹ منزل پر پہنچا تو جدھر کمہار نے برتنوں کا بوجھ تھا، اونٹ اسی کروٹ بیٹھ گیا جس سے سارے برتن ٹوٹ پھوٹ گئے۔ اس وقت سبزی بیچنے والے نے کمہار سے ہنس کر کہا، کیوں گھبراتے ہو؟ دیکھو اب آئندہ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے، یعنی کہ کیا انجام، کیا ظہور میں آتا ہے اور اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں حضور آپ ہی کی جوتیوں کے صدقے۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب بہت زیادہ اناکثری ظاہر ہوتی ہے۔ اب اس مقولے سے متعلق جو لطیفہ ہے اسے سن لیجئے۔ آپ ایک مرتبہ ایک مسخرے کو دل لگی سوجی، جھٹ پٹ سے اس نے چند دوستوں کی دعوت کر دی۔ جب وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے تو اس نے سب کے جوتے لے کر ایک شخص کے حوالے کیے۔ اسے پہلے ہی اسے مقرر کر رکھا تھا۔ وہ شخص سارے جوتے کباڑی بازار میں جا کر بیچ آیا۔ یہ رقم دعوت کے کھانے کی تیاری میں کام آئی۔ جب دسترخوان پر کھانا چنا گیا تو سب مہمانوں نے مسخرے سے کہا، آپ نے اتنی تکلیف کیوں کی؟ مسخرے نے نہایت عاجزی سے کہا، یہ سب آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے، یعنی کہ آپ ہی کی جوتیوں کو بیچ کر ہم نے یہ کھانا دیا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب سب لوگ جوتے پہننے کے لیے اٹھے تو جوتے غائب تھے۔ اس مسخرے نے کہا، حضور وہ تو میں نے آپ سے پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ یہ سب آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ ایک اور کہاوت ہے، اونٹ کے گلے میں بلی۔ یہ مقولہ اس وقت بولا جاتا ہے جب انسان کسی مشکل میں پڑ جاتا ہے اور اس سے نکلنے کی فکر کرتا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کہ ایک شخص کا اونٹ کھو گیا۔ جب باوجود انتہائی تلاش کے اونٹ نہ ملا تو اس نے قسم کھائی کہ اگر اونٹ مل جائے گا تو اسے ٹکے کا بیچ دے گا۔ اتفاق سے وہ اونٹ مل گیا۔ اس وقت یہ شخص گھبرا گیا کہ اب تو ہر حال میں اونٹ کو ایک ٹکے میں بیچنا پڑے گا۔ ایک ٹکا تو یعنی کہ بہت کم قیمت ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر آدمی نے اسے صلاح دی، تم اس کے گلے میں ایک بلی باندھ دو اور اسی طرح آواز لگاؤ کہ ایک ٹکے کا اونٹ ہے اور 100 روپے کی بلی، لیکن یہ دونوں ایک ساتھ بکیں گے، یعنی کہ الگ الگ نہیں لے سکتے کہ اونٹ الگ لو، یہ دونوں ساتھ میں، یعنی 100 روپے دینے ہی پڑیں گے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا، جس کے بعد اس کو مصیبت سے نجات مل گئی، یعنی کسی نے پھر اونٹ نہیں خریدا۔ تو ہر کہاوتوں کے پیچھے کیا ہوتی ہے بیٹا؟ کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوتی ہے۔ اب اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ روزمرہ بول چال کی زبان، بعض چند: خانسامہ کھانا کھلانے والا، ملازم باورچی، مرغ مسلم پورا پکا ہوا مرغا، ظہور ظاہر ہونا یا سامنے آنا۔ کمہار مٹی کے برتن بنانے والا، سبزی فروش سبزی بیچنے والا، فقرہ عبارت کا ٹکڑا یا جملہ، ضرب مثال کہاوت، اناکثری غرور نہ کرنا، عاجزی، مقولہ قول بات کہاوت۔ مسخرہ ہنسنے والا، عاجزی،
گڑ گڑا کر نرم لہجے میں، صدقہ، خیرات، وہ چیز جو خدا کے نام پر دی جائے، اتفاق، اچانک، یکایقی، صلاح مشورہ، رائے، نجات، چھٹکارا۔ سوال جواب دیکھتے ہیں اس کے۔ پہلا سوال ہے، مقولہ وہی مرغے کی ایک ٹانگ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ کوئی شخص حقیقت کے خلاف اپنی ہی بات پر اڑا رہے، یعنی کہ جو بات ہے اس کے خلاف اڑا رہے۔ سوال نمبر 2، مرغے کی ایک مرغے کی دوسری ٹانگ نکلنے پر خان سامان نے صاحب سے کیا کہا؟ خان سامان نے کہا کہ آپ اس پکے ہوئے مرغے کے سامنے خوش خوش کرتے تو وہ بھی اپنی دوسری ٹانگ نکال دیتا۔ سوال نمبر 3، اونٹ کس کل بیٹھتا ہے کا کیا قصہ ہے؟ ایک کمہار اور ایک سبزی فروش نے ایک اونٹ کرائے پر لیا اور اونٹ کی کمر کی ایک طرف سبزیاں اور دوسری طرف مٹی کے برتن لاد دیے اور روانہ ہو گئے۔ راستے میں اونٹ گردن موڑ موڑ کر سبزیاں کھاتا رہا اور کمہار یہ دیکھ کر ہنستا رہا۔ جب وہ اپنی منزل پر پہنچا تو اونٹ اس کروٹ بیٹھا جس طرف برتن تھے۔ اس کے بیٹھنے سے کچھ برتن ٹوٹ گئے۔ اب سبزی فروش ہنسا اور کہا گھبراتے کیوں ہو؟ دیکھو آئندہ اونٹ کس کل بیٹھتا ہے۔ سوال نمبر 4، حضور آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ، اس مقولے سے متعلق کیا لطیفہ مشہور ہے؟ تو کیا ہے؟ جواب دیکھتے ہیں۔ ایک مسخرے نے اپنے چند دوستوں کی دعوت کی۔ جب وہ لوگ آ کر بیٹھ گئے تو اس نے سب سے جوتے لے کر ایک شخص کو دے کر کہا کباڑی کو بیچ کر پیسے لے آئیں۔ جب پیسے آ گئے تو دعوت کا کھانا تیار ہوا۔ دسترخوان پر کھانا دیکھ کر مہمانوں نے کہا اب اتنے تکلیف کیوں کی؟ مسخرے نے عاجزی کے ساتھ یعنی کہ بڑے نرم لہجے میں کہا یہ سب آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ کھانا کھانے کے بعد جب لوگ اپنے جوتے پہننے کے لیے اٹھے تو جوتے غائب تھے۔ اس پر اس مسخرے نے کہا حضور وہ تو آپ سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ یہ سب آپ ہی کی جوتیوں کا صدقہ ہے۔ سوال نمبر 5، اونٹ کے گلے میں بلی، اس مقولے سے متعلق کب استعمال کیا جاتا ہے یہ؟ جب کوئی شخص کسی بڑی مشکل میں پڑ جائے اور اسے سے چھٹکارا پانے کی فکر کرے تو اس وقت یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے۔ اگلا سوال آپ کا لفظوں کو جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ پہلا لفظ کیا ہے؟ حیرت، عجیب و غریب شے دیکھ کر اکثر حیرت ہو جاتی ہے۔ دوسرا حقیقت، حقیقت سے روشنی کی مانند ہوتی ہے جس کے سامنے اندھیرا جھوٹا نہیں ٹکتا۔ دوسرا ہے چوکنا، کسی بات سے چوکنا اپنا نقصان ہے۔ دوسرا لفظ ہے سبزی فروش، ہر صبح سبزی فروش گلی کوچے میں آواز لگا کر سبزی بیچتے ہیں۔ دعوت، اگر کوئی دعوت کرے تو اسے قبول کرو۔ اگلا سوال ہے خالی جگہ کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ یہ سن کر صاحب، یہاں پر کیا ہے؟ مرغ آئے گا، پھر پاس گئے اور انہوں نے اسے کیا کیا؟ ہوش ہوش کیا۔ مرغے نے دوسری ٹانگ بھی نکال دی۔ خانسامہ نے یہ دیکھ کر حضور سے کہا کھانا کھاتے وقت سرکار سے بڑی چوک ہو گئی، اگر آپ اس پکے ہوئے مرغے کے سامنے ہوش ہوش کرتے تو وہ بھی دوسری ٹانگ نکال لیتا۔ تو آپ اس طرح خالی جگہ کو مکمل کر لیں گے۔ جمع کی واحد لکھنی ہے، جیسے محاورات محاورہ، مشکلات مشکل، امثال مثال، مواقع موقع، اصحاب صاحب، تکالیف تکلیف، لطائف لطیفہ، مطالب مطلب، اتفاقات اتفاق، اوقات وقت۔ تو اس طرح آپ واحد کے
जमा की वाहिद बना लेंगे। और आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।